آج پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، وہ آج پھر ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو یقیناً آپ سب نے حوالہ جو ہمارے لیے تلاوت کیا گیا اس کو غور سے پڑھا اور سنا ہوگا۔ جنہوں نے پڑھا انہوں نے اس کو دھیان کے ساتھ پڑھا ہے، اور سننے والوں نے آئی بلیو کہ آپ نے غور سے سنا ہے۔ آج کے حوالے میں کیا مفہوم کیا تھا، میسج کیا ہے اس کے اندر؟ جی پلیز بول دیں۔ میں صرف چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو جائے، دس از جسٹ این آئس بریکر، تاکہ تھوڑا سا الرٹ ہو جائے۔ تھوڑا سا ورشپ کے بعد ہم سست ہو جاتے ہیں۔ جی، خدا پہ بھروسہ، خدا پہ بھروسہ، اپنی دعائیں جو آپ کرتے ہیں، دعائیں جو کرتے ہیں وہ خداوند سنتا ہے، خدا کے خادم کا حکم ماننا، ایمان کی پختگی، جی اور جی پلیز دوبارہ بولیے گا۔ بارش کا ہونا، خداوند سے وفاداری، جو لوگ آن لائن ہیں ان کو آواز نہیں، کیونکہ باجی کسی سسٹر نے کہا ہے ٹائم پر چرچ آنا۔ اب میں وہ کیا کہتے ہیں، اسپیچ لیس، what should I say؟ آپ سب کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ٹھیک ہے جی، الرٹ ہے سبھی، سب کے پاس اپنی اپنی بائبل مقدس موجود ہے، کھول لیجئے گا۔ ڈسپلے پہ بھی آپ کے پاس ہوگی، لیکن اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ اینڈ آئی آلویز سے، جب اپنے کلام کو ہم سامنے رکھتے ہیں، جب بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، دیز ورڈز دے اسپیک ود اس، دے ٹاک ٹو اس، وہ بات کرتے ہیں۔ جب میں آپ کے ساتھ جب بولتا ہوں، جب آپ سنتے ہیں، اس کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے سامنے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بائبل مقدس کو کھول لیجئے۔ پہلا سلاطین اس کا 18واں باب جو حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا تھا، فرسٹ کنگز چیپٹر 18 ورس 41 سے یہ ہمارے لیے پڑھا گیا تھا۔ اب پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے یہ ہمارے لیے پڑھا گیا، اور یہ وہ واقعہ ہے جب ایلیا جو ہے وہ اخیب کے ساتھ ایک مقابلہ کر کے آیا ہے۔ یہوہ خدا اور بال دیوتا کا مقابلہ ہے، اور یہوہ خدا کا سورما جو ہے وہ ایلیا نبی ہے، اور ادھر سے اخیب بادشاہ جو ہے وہ اپنے دیوتا بال کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بال کے جو 400 پجاری تھے وہ وہاں پر اس بال دیوتا کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس واقعے کو میرا ایمان ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ یس، سب کو یہ واقعہ پتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ ایلیا تھا اور جو خدا کا نبی تھا، اور اخیب ایک بادشاہ تھا، اور اخیب بادشاہ آپ سب جانتے ہیں کہ the worst king of Israel، یہ بدترین اسرائیل کا بادشاہ ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ بڑا گھنونا کام اس نے پتہ کیا کیا تھا؟ سب سے گھنونا کام اس نے یہ کیا تھا، جب اس نے شادی کی، جب وہ دلہن بیاہ کر لے آیا، تو اس کی دلہن کا نام کیا تھا؟ نہیں ہے، آپ نزدیک ترین ہے، لیکن نہیں، آپ صحیح نہیں اس کو بولے۔ جی ادھر سے آواز آئی تھی، ایزیبل اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں جیزبل۔ جیزبل اپنی دلہن جب اس کو وہ بیاہ کر لے کر آیا، تو جیزبل جو ہے اس کا باپ جو تھا وہ بال کا پجاری تھا، تو یقیناً جو ایزیبل ہے وہ بھی بال کی پجارن ہے۔ اور وہ جب آئی، وہ اخیب کی دلہن بن کر آ گئی، تو وہ اپنے دیوتا کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ اور پھر اس کے بعد اخیب جو تھا وہ اپنی دلہن کی بات مانتا ہے، اور وہ بال دیوتا جو ہے اس کو اپنے ملک کے اندر انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہے دس از دا لیونگ گاڈ، یہ اصل دیوتا ہے، اب سے ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے، کیونکہ یہ زوراور دیوتا ہے جو ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کو اس نے اس بال دیوتا کی پرستش کے اوپر لگا دیا۔ یہ سب سے گھنونا کام تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ اور نہ صرف بال دیوتا، بلکہ بال دیوتا کی ایک بیوی بھی موجود تھی، اور اس کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ بال دیوتا کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یسیرت دیوی۔ یسیرت جو تھی وہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ بال کی بیوی ہے، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے اشیرہ۔
اشیرہ یہ دیوی جو تھی یہ فرٹیلیٹی کی دیوی تھی اور بال جو تھا وہ بھی فرٹیلیٹی ہی کا دیوتا تھا. خاص کر اس کے بہت سارے اور بھی کام تھے لیکن خاص کر جو تھا وہ فرٹیلیٹی. لیکن جب ہم فرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو جو دیوی جو تھی نا وہ دیوی تھی انسانوں کی فرٹیلیٹی کی اور جو بال دیوتا تھا وہ زمین کی فرٹیلیٹی کا دیوتا تھا کیونکہ وہ زرخیزی کا دیوتا تھا. کہا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا کہ جتنی بھی ساری جو فصلیں ہوتی ہیں جو یہ ساری کراپس ہوتی ہیں ان سب کا سنبھالنے والا جو ہے وہ بال دیوتا ہے, وہی ان ساری چیزوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی پرستش کی جانے لگی اسرائیل کے اندر اور یہ سب سے گھنونا کام تھا جو کہ اس نے کیا اور نہ صرف خود کیا بلکہ اسرائیلیوں کو بھی اس کی پرستش کے اوپر لگا دیا اور کہا کہ یہ ہے تمہارا دیوتا جو تمہیں سنبھالتا ہے, جو تمہیں ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے. یہ جتنی ہماری فصلیں ہوتی ہیں, یہ زرخیزی جو ہے, یہ جو بارشیں آتی ہیں, یہ دیوتا ان ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے. تو یہ ہے تمہارا اصل خدا. ہم نے ہمیشہ اسی کی پرستش کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو تصور کی جاتی تھی جو کہ اشیرہ دیوی جو تھی وہ فرٹیلیٹی یعنی انسانوں کی فرٹیلیٹی کو سنبھالتی تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے کام ہوا کرتے تھے. پولز بنوا دیے اشیرہ پولز جو ہے کیونکہ اس کے جو بت بنائے جاتے تھے. ایکچولی میں یہ ابھی نکال رہا تھا, آئی ڈونٹ نو اگر یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ڈسپلے پہ دکھا سکیں. میں نے یہ تھوڑی سی تصاویر لی تھی بال دیوتا کی, اشیرہ دیوی کی, اشیرہ پول جس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب اچھا بادشاہ آتا تھا تو لکھا ہے خدا کے کلام میں لکھا جاتا ہے اس نے اونچے مقاموں کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالا. تو اونچے مقاموں کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنے کا مطلب یہ رہتا ہے کیونکہ وہ جو پول بنائے درختوں کے جو پول بنا کر اس دیوی کے جو سٹیچوز بنائے جاتے تھے وہ جا کر ان کو کاٹ دیتے تھے. تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ یسیرتوں کو کاٹ دیتے تھے. اور ان کے جو بت بنائے جاتے تھے یہ اکثر اونچے مقاموں پر بنائے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ رہتی تھی, خیال کیا جاتا تھا, تصور کیا جاتا تھا کہ جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں وہ اونچے مقاموں میں رہتے ہیں, وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں. تو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے جو مندر بناتے تھے, جو ان کے سٹیچوز بناتے تھے, وہ اونچے مقاموں پر بناتے تھے. تو یہ اخیب بادشاہ جو تھا یہ سب سے گھنونا کام کرتا ہے. خدا کی نظر میں اسرائیل کو بال دیوتا کی پرستش پر لگا دیتا ہے اور نہ صرف وہ پرستش پر لگاتا ہے بلکہ کہتا ہے یہ سچا خدا ہے. ادھر خدا اپنے نبی ایلیا کو بھیجتا ہے, ڈائلاگ کرتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سچا خدا نہیں بلکہ یہوہ سچا خدا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی کچھ بات چیت کے بعد طے پاتا ہے, بات ہو جاتی ہے کہ ایلیا کہتا ہے اگر بال تیرا سچا خدا ہے جو کہ زرخیزی کا خدا ہے, جو کہ بارشوں کو سنبھالتا ہے, جس کے وسیلے سے کہنے نہ کہنے سے بارشیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, تو تو اپنے بال دیوتا کو پکار لے اور بارش کروا کے دکھا اور میں اپنے یہوہ خدا سے دعا کروں گا اور بارش کو میں موقوف کر دوں گا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑی سی. اور کیا ہوا, بارش موقوف ہو گئی اور نہ صرف بارش موقوف ہوئی بلکہ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. اب اس دوران میں کیا ہوا کہ جو ایزبل جو ہے وہ اس بات سے بڑی نالاں ہے کیونکہ وہ پجارن تھی بال دیوتا کی, اور ادھر جو ایلیا کاہن ہے وہ اس کے بڑے خلاف تھی کیونکہ یہ یہوہ خدا کو لے کر آ جاتا تھا اور اس کے خدا کو جھوٹا ثابت کر دیتا تھا. اور یہ آج کے دور میں آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کسی کے ساتھ کسی کے مذہب کے بارے میں بات کر کے دیکھیے, وہ مرنے مرانے پر آ جائیں گے, لڑنے لڑانے پر آ جائیں گے. تیری ہمت کہیں ہوئی, مائی گاڈ از ریئل گاڈ ناٹ یور گاڈ. تو اسی طرح سے ان کا, اور ایزبل جو تھی جو کہ بہت زیادہ کرپٹ تھی, اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ بات ہے میں ان سارے نبیوں کو قتل کر ڈالوں گی, قتل کروا ڈالوں گی. اور پھر اس کے بعد خدا کا کلام ایلیا کے پاس آتا ہے, ایلیا جا بھاگ جا اس نالے پر جا کر رہا کر, میں تیرے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کروں گا. تو اس سٹوری کو آپ سبھی جانتے ہیں, تھوڑا اور اگر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. نکال لیجئے 1 کنگز چیپٹر 16 میں چلے جاتے ہیں. جن کے پاس بائبل ہے پلیز اس کو کھول لیجئے گا. پہلا سلاطین اور اس کا 16واں باب
اور اس کی 29ویں ورس سے اس کو ہم دیکھیں گے. اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا. اب ادھر یہودا جو ہے وہاں پر اور بادشاہ ہے اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اب عمری کا بیٹا جو ہے اخیب وہ یہاں پر سلطنت کرنے لگا. اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس حکومت کی. اور پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ کو آلریڈی بیان کر دیا کہ وہ انتہائی گنہگار بادشاہ تھا. اس نے سب سے زیادہ بدی کی کیونکہ وہ سیدانیوں کے بادشاہ ادبل کی بیٹی ایزبل سے جب بیاہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد بال کی پرستش خود بھی کرنے لگتا ہے اور اسرائیلیوں سے بھی کرواتا ہے. اور اخیب نے یہ سیرتیں بھی بنائیں اور بال کے بھی بہت سارے اسٹیچو بنائے اور وہ ان کی برابر جو ہے وہ پرستش کرتا رہا. اچھا یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی سائیڈ نوٹ میں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ جو اس کی آخری ورس ہے نا 34 اس کو ذرا پڑھیے گا. یہ سائیڈ نوٹ میں ہے لیکن یو ول انجوائے دیٹ. یہاں پر لکھا ہے اور اس کے ایام میں, کس کے ایام میں؟ اخیب بادشاہ کے ایام میں بیتیلی حیل نے یریحو کو تعمیر کیا. یہ یرو وہی شہر ہے جس کی دیوار جو تھی وہ گری تھی جب وہ آئے تھے اس کے گرد. جب وہ ملک معدہ میں آ رہے تھے تو یہ آخری ان کے لیے پڑاؤ تھا اور وہاں پر آئے اور اس کی دیوار جو تھی بڑی جس کے اوپر وہ تکیہ کرتے تھے کہ اس دیوار کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو جب یشوا وہاں پر آیا ہے وہ پہلے 2 جاسوس بھیجتا ہے, جاؤ ذرا اس ملک کی جاسوسی کر کے آؤ, اس شہر کی جاسوسی کر کے آؤ. 2 جاسوس جاتے ہیں اور اس سے بیشتر کہ وہ پکڑے جائیں خدا کا پلان پورا ہوتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں راہب کسبی کے گھر اور وہ جا کر اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ہمیں چھپا لے اور اس کے بدلے میں ہم تیرے خاندان کو بچا لیں گے. اس نے ڈیل رکھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھپا دیتی ہوں لیکن تمہیں مجھے اور میرے خاندان کو بچانا ہوگا. ڈیل ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لال ڈورا اپنی کھڑکی سے باہر پھینک دینا اور جب ہم اس پر حملہ کریں گے ہم تجھے اور تیرے خاندان کو, اس گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے ان کو نہیں ماریں گے. اور پھر اس کے بعد جب خدا کا پلان پورا ہوا خدا نے ان کو کہا اس یریحو شہر کے گرد تم نے ہر ایک دن ایک چکر مارنا ہے, نرسنگے بجانے ہیں, 6 دن تک ایسے ہی کرنا ہے اور 7ویں دن تم نے 7 چکر لگانے ہیں, نرسنگوں کو بجانا ہے. اور جب تمہارا لیڈر جب تم کو کہے گا تو تم نے زور کا نعرہ لگانا ہے. اور جیسے ہی 7ویں دن 7واں چکر لگا کر نرسنگے بجے اور زور کا نعرہ لگا اور وہ یرو کی دیوار جو تھی وہ اس طرح سے گر گئی جیسے کاغذ کی کوئی دیوار بنائی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر خدا نے یشوا کے وسیلے سے ایک نبوتی کلام کیا اور اس نے کہا اب کوئی اس شہر کو دوبارہ تعمیر نہیں کرے گا. نہ صرف اس کو تعمیر کرے گا نہ ہی اس کی دیوار کو تعمیر کیا جائے گا. اب یہاں پر واپس میں پڑھتا ہوں اس ورس کو جس کو میں نے ادھورا چھوڑا. اس کے ایام میں بیتیلی حیل نے یریحو کو تعمیر کیا. جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا. اب اس شخص نے جب اس شہر کی بنیاد رکھی ہے تو اس کا پہلوٹا بیٹا مر جاتا ہے اور جب اس کا پھاٹک لگاتا ہے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا مر جاتا ہے. اب اگر آپ بائبل کو پڑھنے والے شخص ہیں اور اگر آپ اس کو یوں ہی پڑھ کے گزر جائیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہاں پر ہوا کیا. کیوں اس کا بیٹا مر گیا؟ جب اس کی بنیاد رکھی تو کیوں اس کا پلوٹا مر گیا؟ جب اس کا پھاٹک لگایا تو کیوں اس کا چھوٹا بیٹا مر گیا؟ اس لیے کہ خدا نے نبوتی کلام کیا تھا. یہاں پر لکھا ہے یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوا کی معرفت فرمایا تھا. اب خدا نے نون کے بیٹے یشوا کی معرفت کیا فرمایا؟ نکال لیجئے یشوا کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 26ویں آیت. جوشوا چیپٹر 6 ورس 26 لکھا ہے اور یہ آپ نے واقعہ میں نے بیان کر دیا. وہ جاسوسی ہوئی, شہر گر گیا ہے, دیوار گر گیا, وہ شہر کے اندر آ گئے ہیں. تو 26ویں آیت میں لکھا ہے اور یشوا نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو. اور ملعون کا مطلب ہوتا ہے اس پر لعنت ہو, خدا کی لعنت ہو, وہ کرسڈ ہوگا جو اس شہر کو بنائے گا.
وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. یہ ہے نبوتی کلام. اب نبوت ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن نبوت کو سمجھ لیجئے گا. جو خدا کی طرف سے نبوت آتی ہے، جو خدا کا سچا خادم نبی نبوت کرتا ہے، وہ اس طرح سے نبوت پوری ہوتی ہے، اس میں رتی بھر کا بھی فرق نہیں آتا. اب یہاں پر یشوع نے نبوت کیا کی ہے کہ جب اس کی بنیاد ڈالی جائے گی، جو ڈال رہا ہوگا اس کا پہلوٹا بیٹا مارا جائے گا، اور جب اس کا پھٹک لگائے گا تو اس کے سب سے چھوٹا بیٹا مر جائے گا. اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ یہ ایک باؤنڈری جو ہے وہ بہت تنگ کر دی گئی. کیا تنگ کر دی گئی؟ اس شہر کو وہی بنانے کی کوشش کرے گا جس کا پہلوٹا بیٹا بھی ہوگا اور جس کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی ہوگا، تاکہ نبوت پوری ہو. کوئی ایسا شخص جو کنوارا ہے، کوئی ایسا شخص جو بانجھ ہے، کوئی ایسا شخص جو رنڈوا ہے، وہ اس کی تعمیر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے اندر ہے. نبوت کر دی گئی کہ جو ایسا کرے گا. اب کوئی ایسا رنڈوا جو کر لے گا تو اس کی جو اولاد ہے نہیں، وہ مرے گی نہیں، اس لیے وہ کر نہیں سکتا. تو اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا گیا. اور یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جب اس شہر کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کا پہلوٹا بیٹا مر جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پھاٹک کو لگاتا ہے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا مر جاتا ہے. اور یوں خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ سچا اور برحق ہے، وہ ہمیشہ وقت مقررہ پر پورا ہوتا ہے، اور اس میں کبھی بھی رتی بھر بھی فرق نہیں آتا. یہ نبوتی کلام ہے. جو آج کل کی نبوتیں ہوتی ہیں، جو آج کل کے نام نہاد نبوت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کا امتیاز کرو، روحوں کو پرکھو جانو. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اب ریسنٹلی مجھے تھوڑا عرصہ ہوا، کسی بہن کے ساتھ میری بات ہوئی اور انہوں نے اپنی بات مجھے سنائی. ان کا کچھ میڈیکل پرابلم تھا جس کے لیے شاید ان کو سرجری کروانا درکار تھا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئیں، اور ایک نام نہاد پروفٹ کسی کے وسیلے سے زوم میٹنگ یا جیسے بھی کوئی ویڈیو کال کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے نبوت کر دی کہ جی آپ کا آپریشن نہیں ہوگا، خدا آپ کو بغیر آپریشن کے ہیل کر سکتا ہے، اور وہ آپ کو بغیر آپریشن کے ہیل کرے گا. انہوں نے اور جب انسان ایسی کسی سچویشن میں ہوتا ہے نا، تو وہ انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں شک نہ کروں، میں یقین کروں. اور اسی طرح سے انہوں نے بھی یقین کیا، کرنے کی کوشش کی. اور پھر کے بعد کیا ہوا کہ اگلے دن ان کی سرجری ہونی تھی، اور حالات ایسے بن گئے کہ کسی طرح سے وہ سرجری جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی گئی. اب وہ خاتون بڑی اندر سے خوش کہ وہ جو ہے آپریشن جو ہے وہ میرا پوسٹ پون ہو گیا ہے، تو یقیناً خدا نے مجھے ہیل کر دیا ہے. وہ پاسٹر صاحب، وہ پروفٹ صاحب جنہوں نے کلام کیا تھا، جنہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا خدا آپ کو بغیر سرجری کے ہیل کرے گا، میرے خدا نے مجھے ہیل کر دیا ہے. کسی طرح سے سرجری پوسٹ پون ہو گئی، وہ گھر آ گئی. شی واز ویری گلیڈ فار دیٹ. اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ ان کو کال کیا گیا، انہوں نے کہا اب مجھے سرجری کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں سرجری کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میرے خدا نے مجھے شفا دے دی ہے. پھر انہوں نے کہا اوکے دیٹس فائن. کچھ عرصے کے بعد آئے واپس اسکین کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ گال بلیڈر کے اندر سٹونز تھے ان کے. اور پھر اس کے بعد وہ بڑے اسی اعتماد کے ساتھ جب وہ اسکین کروانے گئے، اسکین کرنے والوں کو بھی انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا اس کے اندر کوئی سٹون نہیں ملے گا. اس شخص نے الٹرا ساؤنڈ کی اور شاید اس نے پیشتر اس نے کہا تھا کہ اس کے اندر لیٹ سپوز ایک سٹون ہے. اس دفعہ اس نے جب ساری یہ بات سنی اور جب اسکین کیا، اس نے کہا ناٹ اونلی ون دیر آر 3. کدھر ان کے ایمان کا کیا بنے گا اس شخص کی وجہ سے جو بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے خدا نے مجھے ہیل کر دیا ہے، مجھے آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی. ان کے ایمان کا کیا بنے گا کسی ایک جھوٹے شخص کی وجہ سے. اور یہ جھوٹے شخص جو ہیں وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ میں نے یہ پروفیسی کر دی ہے، میں نے یہ پیشگوئی کر دی ہے، میں نے یہ نبوت کر دی ہے، میں نے کہہ دیا ہے خدا نے آپ کو ہیل کر دیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یو شوڈ لیو دس بزنس، بند کر دو پلیز. بٹ دے آر اسٹل ڈوئنگ دیٹ. دے آر اسٹل فیمس. دے اسٹل ہیو لاٹس آف فالوورس. دے اسٹل کیپ ڈوئنگ دیٹ ورک.
اور پھر ایسے لوگوں کا بعد میں پتہ کیا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس خاتون کو، اس بہن کو، جن کے وسیلے سے جو ان بٹوین تھی، انہوں نے کہا تیرا اپنا ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے یہی کہا جاتا ہے تیرا ایمان نہیں تھا، دیکھ غیر قوم والے شفا پا جاتے ہیں، دیکھ وہ دوسروں کو بھی تو شفا ملی، دیکھ اس کو بھی تو ایسا ہو گیا، تیرا ایمان نہیں تھا۔ الزام اس شخص کے اوپر جڑ دیا جاتا ہے۔ Just think about it کہ آپ اس شخص کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہے ہیں۔ اور ایسے شخصوں کے لیے خدا کا کلام پتہ کیا کہتا ہے، تم میں سے جو ان چھوٹوں کو کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ واپس تیر کے نکل نہ سکے۔ یہ ہے سزا ان لوگوں کی۔ اس لیے بڑے محتاط رہیے گا۔ خدا کا کلام بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے نبوت ہوتی ہے تو اس میں رتی بھر کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ اٹھا کر دیکھیں اس پیشگوئی کو پڑھ کے دیکھیں، جب وہ ساؤل جب اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے جاتا ہے، جب اس کو پروفٹ نبی جو ہے وہ پیشگوئی کرتا ہے، کیسی وہ ڈیٹیل اتنی لمبی بتاتا ہے، اور ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ہر ایک چیز جیسے اس کو بیان کی گئی، وہ ہر ایک چیز اسی طرح سے لفظ و لفظ پوری ہوتی ہے۔ واپس آ جاتے ہیں اپنے اس کلام کی طرف، نبوت کی طرف، ایلیا اور خشک سالی۔ اور پھر اس کے بعد ایلیا جو ہے اس نے اخیب کو کہا کہ بارش نہیں ہوگی، اور خداوند کا کلام ایلیا پر نازل ہوا اور اس کو کہا یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف رخ کر، اور کرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا کر چھپ جا، تو اسی نالے میں سے پانی پیا کرنا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں گے۔ وہ دن رات اس کے لیے کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اخیب بادشاہ جو ہے وہ اپنے ایک سورما کے ساتھ جس کا نام عبدیہ ہے وہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے تو جانور بھی مرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، چل کر تلاش کرتے ہیں، شاید کہیں پر پانی ملے، یہ بچ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اخیب بادشاہ جو ہے وہ عبدیہ کو کہتا ہے تو اس سائیڈ کو جا اور میں اس سائیڈ کو جاؤں گا، اور عبدیہ جب جاتا ہے، عبدیہ کو آگے ایلیا نبی مل جاتا ہے، اور جب ایلیا نبی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے استاد، اے نبی تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ ایلیا نے عبدیہ کو کہا جا اخیب بادشاہ کو جا کر بتا، میرا میسج اس کے پاس لے کر جا، میں آج شام اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عبدیہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر نگوں ہو گیا، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اے میرے مالک خداوند، تو ویسے ہی مجھے قتل کر ڈال۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اخیب بادشاہ نے تجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، جہاں کہیں تو چھپ سکتا تھا اس نے سب جگہ پر پتہ کروا لیا ہے، اس کی بک میں اب تو نہیں ہے، اور اگر میں جا کر اس سے کہوں گا کہ تو مجھے مل گیا ہے اور پھر اس کے بعد تو اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں تیرا خدا تیرے ساتھ کیا کرے، تجھے اٹھا کر کہاں سے کہاں پر لے جائے، اخیب بادشاہ تو مجھے قتل کر ڈالے گا۔ ایلیا کیا تجھے بتایا نہیں گیا کہ میں نے کیا کیا تھا جب ایزیبل نبیوں کو قتل کروا رہی تھی؟ تجھے شاید پتا نہیں، میں 100 نبیوں کو لے جا کر چھپا دیا تھا میں تو خدا کی خدمت کرنے والا لوگ ہوں، میں تو ایسا شخص ہوں جو خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر ان نبیوں کی خدمت کرتا رہا ہوں، ان کو پالتا پوستا رہا ہوں، کیا تجھے یہ نہیں بتایا گیا؟ تو کیوں مجھے قتل کروانا چاہتا ہے؟ اور ایلیا نے کہا جا ایسا ہی کر، آج میں یقیناً خداوند کی حیات کی قسم، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے، جب اخیب بادشاہ اور ایلیا ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آتے ہیں، تو اخیب بادشاہ ایلیا کو کہتا ہے اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اور ایلیا نے اسے جواب دیا اسرائیل کو میں نے نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے ستایا ہے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور اس سیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزیبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر۔
اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا. سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں. اخیب بادشاہ اور ایلیا یہ دونوں اب آمنے سامنے آ گئے ہیں. چیلنج ہو گیا ہے, مناظرہ ہونے کا طے پا گیا. اس نے کہا جا اپنے نبیوں کو بلا لے. اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل. وہ جا کر اس سے ملا کیونکہ میں وہاں پر بھی برساؤں گا. سو ایلیا اخیب سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اب وہ وہاں پر آ گئے ہیں. اب ان 3 سالوں میں ہوتا کیا رہا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 3 سالوں میں کیا ہوا. چونکہ بال دیوتا جو ہے وہ بارش برسانے والا ہے, وہ زرخیزی کا دیوتا ہے, وہ درختوں کو, پیداوار کو, فصلوں کو, کراپس کو سنبھالنے والا دیوتا ہے. 3 سالوں تک اس کی آزمائش ہوتی رہی ہے. اس کے پیروکار, اس کے نبی جو ہیں وہ اس کے سامنے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح سے بارش ہو جائے, لیکن 3 سال تک بارش نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب 3 سال تک وہ دیوتا جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا گیا ہے. اب مناظرے کا, کمپٹیشن کا وقت آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایلیا ہے وہ اس کے سامنے ایک بات رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تمہارا دیوتا جو تھا وہ بارش تو نہیں برسا سکا, کسی ایک اور طرح سے اس کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے, اگر وہ بارش نہیں برسا سکتا تو وہ آگ برسا دے, شاید تمہارا دیوتا آگ تو برسا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 بیل لے آئے جائیں, اور پھر اس کے بعد ایک اپنے لیے تم مذبح بنا لو, اپنے دیوتا سے دعا کرو, ایک بیل مجھے دے دو, میں اپنے خدا کے لیے مذبح بنا لیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آگ ہم نہیں دیں گے, آگ دیوتا دے گا, اور جس کا دیوتا آگ دے وہ سچا خدا ہوگا. اور پھر اس کے بعد وہ بال کے جو 400-450 نبی جو ہیں وہ جو پجاری ہیں وہ وہاں پر وہ مذبح بناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ بیل کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں, اور صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں, بلکہ نشتروں سے وہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں, زور سے چلاتے ہیں. اور ایلیا ان کو موک کرتا ہے, ٹیز کرتا ہے. وہ کہتا ہے شاید تمہارا دیوتا کہیں خلوت میں ہو, شاید تمہارا دیوتا سو رہا ہو, اور زور سے پکارو, اور زور سے پکارو تاکہ وہ تمہاری آواز سنے, اگر تمہارے اس مذبح کو آگ دے تاکہ تمہاری قربانی بھسم کی جائے اور اسے وہ قبول کرے. وہ دیوتا جو بارش تو نہیں برسا سکا, جو کہ بارش کا دیوتا سمجھا جاتا ہے, شاید وہ آگ برسانے میں کامیاب ہو جائے. اور شام تک وہ نہیں آگ آئی. اور پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ ایلیا کی باری آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے میرا مذبح بھی تیار ہے. وہ وہاں پر بیل کو رکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں, میرا خدا سچا خدا ہے, آگ تو اس کو آ کر ایسے ہی بھسم کر ڈالے گی. اس کے اوپر پانی ڈالو, اس کے گرد تھوڑا سا کھودو, یہاں پر پانی ڈالو. پانی ڈالتے ہیں, کہتا ہے ایک دفعہ اور پانی ڈالو, ایک دفعہ اور, 3 دفعہ پانی ڈلواتا ہے کیونکہ پانی آگ کو روک سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے دعا کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس قربانی کو اس نے بھسم کر دیا. یہ ہے سچا خدا. اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سچا خدا ہے. ایلیا کا خدا سچا خدا ہے جو بارش کو موقوف کر سکتا ہے, جو آسمان سے آگ نازل کر سکتا ہے, یہی سچا خدا ہے. اور پھر اس کے بعد ایلیا نے ان سارے پجاریوں کو وہاں پر قتل کیا. اب آگے تھوڑا سا بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے بارش کو تو سٹاپ کر دیا تھا, اس نے آگ تو نازل کروا دی, لیکن بارش تو ابھی تک نہیں ہوئی. اب بارش بھی ہونے کی ضرورت ہے. آج کے حوالے کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا سلاطین 18واں باب, اور یہاں پر لکھا ہے 41ویں آیت میں, پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا, کھا اور پی, کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایماندار کا ایمان جو ہمیں نظر آتا ہے. ایلیا کہتا ہے میں کثرت کی بارش کی آواز سنتا ہوں, بہت تیز بارش کا شور میرے کانوں میں پڑ رہا ہے. اخیب کہتا ہوگا ایلیا پاگل ہو گیا, there is no rain, there is no noise of the rain. لیکن ایلیا کہتا ہے کثرت کی بارش کا شور ہے.
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چلا جاتا ہے اخیا بادشاہ، اور پھر اس کے بعد ایلیا جو ہے وہ بھی پہاڑ کے اوپر چلا جاتا ہے، کوہ کرمل کے اوپر چلا جاتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر مجھے نہیں پتا، اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ جہاں پر قربانی کی ہے، جہاں پر خدا نے آگ نازل کی ہے، وہیں پر رہ کر کیوں دعا نہیں کی جا سکتی؟ کیوں ضروری ہے کہ پہاڑ کے اوپر جایا جائے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اینی ون ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ نہیں، چلیں، باجی نے کہا بادل دیکھتے تھے، ویل لیکن یہ آنسر نہیں ہے۔ ایکٹ آف اوبیڈینس، اوبیڈینس کا ایکٹ ہے، یس، ایک بات اوکے۔ بائبل مقدس کو سمجھنے کے کچھ اصول رہتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں اصولوں کو، جس میں سے ہم کہتے ہیں ہول بائبل کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جب دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے جیوگرافک کانٹیکسٹ، کہ جغرافیہ کیا تھا اس جگہ کا۔ تو اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا اس کا جغرافیہ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کرمل کا جو پہاڑ ہے نا، جو کوہ کرمل ہے، یہ بڑا ہرا بھرا پہاڑ تھا، یہاں پر بہت سارے درخت تھے، اور نہ صرف درخت تھے، میں نے پہلے ابھی بیان کیا تھا کہ جہاں پر اونچے مقاموں پر دیوی دیوتاؤں کے مندر بنائے جاتے تھے، اور چونکہ یہ زرہیزی کا دیوتا تھا تو یہاں پر بہت زرہیزی تھی، یہاں پر بہت ہرے درخت تھے، یہاں پر بال کے مندر بنائے گئے تھے، اور نہ صرف بال کے بلکہ یسیرت دیوی کی بھی یہاں پر، وہ جو اشیرا پولز کی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی، وہ یہاں پر بہت زیادہ بنائے گئے تھے۔ اس کی یہ وجہ تھی، اور that's the اشیرا پول، یس، یہ ہے اشیرا گوڈس، اس کا اسٹیچو اس طرح سے یہ بنایا جاتا تھا۔ تو یہ جو کرمل کا پہاڑ تھا، یہاں پر بہت زیادہ زرخیزی تھی، یہاں پر بہت زیادہ ہرے درخت تھے، یہاں پر بال کا مندر تھا، یہاں پر یسیرت کا مندر تھا، یہاں پر اس کے پولز، اس کے اسٹیچو نصب کیے گئے تھے۔ اور اس کا جغرافیہ جب سمجھے تو یہ کرمل کا پہاڑ ہے، اس کے ایک طرف شارون کی وادی تھی، اور شارون کی وادی جو تھی وہ بھی بڑی ہری بھری سرسبز وادی تھی، اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ سمندر تھا۔ اب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ایلیا جو ہے وہ پہاڑ پر چلا جاتا ہے، جا کر گھٹنوں کے اندر اپنا سر دے دیتا ہے اور بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے نوکر کو کہتا ہے جا دیکھ، جا کر سمندر کی طرف کوئی بادل تجھے دکھائی دیتا ہے، اور نہیں دکھائی دیتا۔ وہ بار بار 6-7 دفعہ ایسے ہی آتا جاتا ہے، اور آخری دفعہ کہتا ہے ہاتھ کے برابر ایک چھوٹا سا بادل میں دیکھتا ہوں۔ اس کے اندر بھی ایک بھید چھپا ہوا ہے۔ خدا کبھی بھی کوئی کام ایسے ہی نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ خدا جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کی کچھ ریزنز رہتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ جو دیوتا تھا نا، بال دیوتا، یہ زرہیزی کا دیوتا تھا، اور اس کے برعکس ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا یام دیوتا۔ یام دیوتا جو تھا وہ سمندر کا دیوتا تھا۔ میں نے کہا کرمل کے پہاڑ کے طرف ایک طرف شارون کی وادی ہے اور ایک طرف سمندر ہے۔ یام دیوتا جو ہے وہ سمندر کا دیوتا ہے، وہ اس کے اندر جو سارے سٹارم اٹھتے ہیں وہ ان کا دیوتا ہے۔ اور یام دیوتا اور بال دیوتا، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا۔ دیوتاؤں کے بھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں انسانوں کی طرح۔ کس لیے؟ جیسے انسانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، میں بڑا بادشاہ ہوں، یا میری ٹیریٹری بڑھ جائے، یا میں تیرے نالوں ودیاں ہاں۔ دیوتاواں دی بھی انجنیاں پرابلمز ہیں۔ تو یہ جو یام دیوتا تھا اور بال دیوتا تھا، ان کا جھگڑا تھا کہ میں تجھ سے بڑا دیوتا ہوں، میں تجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور کسی طرح سے بال دیوتا جو ہے اس نے یام دیوتا کو ہرا دیا، اور بال دیوتا جو تھا وہ بڑا ہو گیا۔ اب بال دیوتا چونکہ زرہیزی کا دیوتا تھا، اس کے لیے بارشوں کی ضرورت رہتی تھی، اور یام دیوتا جو کہ سمندر کا دیوتا ہے وہ بارشوں کو موقوف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بارش نہیں ہوگی، میں بارش کو روک لوں گا تاکہ نہ بارش اور نہ زرہیزی آئے، اور بال دیوتا جو ہے یہ مات کھا جائے۔ لیکن somehow یام دیوتا جو تھا وہ ڈیفیٹ ہو چکا تھا، بال دیوتا جیت چکا تھا۔ لیکن اب لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ شاید یام دیوتا جو ہے وہ بڑا دیوتا ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، 3 سال ہو گئے ہیں بارش نہیں ہو رہی، بال دیوتا کو اس نے شاید ہرا دیا ہے۔ بارش کو موقوف کرنے والا یام دیوتا ہے، یام دیوتا نے بارش کو روکا ہوا ہے۔
बाल देवता कोशिश कर रहा है बारिश होने की, लेकिन 3 साल से बारिश नहीं हो रही, उसको याम देवता ने रोका हुआ है। और खुदा बगैर वजह के कोई काम नहीं करता। एलिया को कहा, वो पहाड़ पर चला गया, जो गढ़ था वहां पर जाकर अब दुआ करने वाला है। और इस बात को भाई हनान डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि गढ़ ते जाके बेस दे विच जाके दुआ करनी है। खुदा ने कहा जा वहां जाके कर, थोड़ा या बाहर जहां पे राउटर घर में पड़ा होता है ना, उत्थे ते बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल आते ने, उत्ते किसी कमरे च ते हो सकता वीक सिग्नल हो जा। जहां पर उसके मंदिर है, जहां पर बहुत ज्यादा स्टैचू हैं, जहां पर बाल देवता है, जहां पर ये सीरत देवती है, दूसरी तरफ याम देवता है, उत्थे जाके दुआ कर। रोक सकते ने तो रोक ले। और खुदा का कलाम एलिया लेकर जाता है। एलिया अपने सर को घुटनों के अंदर रखकर खुदा से दुआ करता है। अपने नौकर को कहता है, जा देख, जाके समंदर की तरफ, याम देवता की तरफ देख जाकर कि बारिश का कोई बादल आया है या नहीं। 6 दफा कोई बादल नहीं आया। और फिर उसके बाद 7वीं दफा वो कहता है, एक हाथ के बराबर छोटा सा बादल मैं समंदर की तरफ से उठता हुआ देखता हूँ। और एलिया अखयब को कहता है, एलिया जा नीचे चला जा, जोर की बारिश आने वाली है, कहीं तू इस बारिश में फंस न जाए। याम देवता भी कुछ नहीं मेरे यहोवा सामने, खुदा के सामने। और बाल देवता जो है वो भी यहोवा खुदा के सामने कुछ नहीं है। ये सीरत देवी जो है वो यहोवा खुदा के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे झूठे देवी देवता हैं। यहोवा खुदा सच्चा खुदा है, जो बारिश को मौकूफ कर सकता है, जो आसमान से आग नाज़िल कर सकता है, जो समंदर में से याम देवता को हरा कर बादल को उठा सकता है, और फिर कसरत की बारिश होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा यहोवा खुदा, मुहैया करने वाला खुदा, दुआओं को सुनने और जवाब देने वाला खुदा, जो अज़ल से अब तक है, जो हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी दुआओं को सुनता था, वो आज भी दुआओं को सुनता है, वो कल भी दुआओं का जवाब देता रहेगा। जरूरत इस बात की है, एलिया की तरह सच्चे दिल के साथ घुटनों में सर देकर सरनगूं होकर उसने दुआ की और कांस्टेंट प्रेयर की। ये नहीं कि दुआ करके कहा हो कि आई सी टुमारो इट विल हैपन। नो, अपने नौकर को कहता है, जा जाकर देख, दूसरी दफा जा जाकर देख। कंसिस्टेंसी, वो दुआ करता रहता है। इंस्टेंट कुछ नहीं होता। हम आज इंस्टेंट हर चीज चाहते हैं, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट हर चीज, दुआएं भी इंस्टेंट। यस लॉर्ड, आमीन। God give me this tomorrow. God, I prayed, you did not give me. Day after tomorrow, God, I prayed, you did not listen. 3 days, 4 days, 5 days. फिर खुदा की मर्जी नहीं। Consistency is very important. हमारा खुदा सच्चा खुदा है, रुका आज कल के अब तक यकसा। एलिया के लिए नया नामे में आकर पढ़ते हैं, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, जो मुश्किलात, जो आजमाइशें, जो दुख, जो परेशानियां आज हम झेल सकते हैं या जिनका सामना कर सकते हैं, उसको भी ये सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, अपने खुदा के साथ जुड़ा रहा, और वो अपने खुदा का सच्चा कलाम बयान करता है और उसी के सामने अपनी दुआएं और मुनाजात करता है। खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी हमें ब्लेस करता था, आज भी ब्लेस करता है, करता रहेगा। वो हमें ब्लेस करना चाहता है। आज हम अपने दिलों को अपने खुदावंद के सामने खोलें, उंडेलें, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। कोई और देवी देवता सच्चा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज ओनली वन लिविंग गॉड एंड दैट इज यहोवे गॉड। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे, आपको, सभी सुनने वालों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।